ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر احیاء علوم کا درس سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے فیوز و برکات سے نوازے اور اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، آمین تو بولیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے منجیات کے بیان میں احیاء علوم کی چوتھی جلد میں، جس میں منجیات کا بیان ہے، یعنی نجات دینے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز توبہ کے متعلق سننا شروع کیا، اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث سے آپ نے توبہ کے متعلق بہت ساری چیزیں سماعت کی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں آثار شروع کیے تھے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنا تھا، آگے مزید انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی کہ پس بے شک وہ خوب توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، یہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جو لوگوں سے سچی توبہ کرنے کے باوجود بھی پھر گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے۔ توبہ کے وقت میں جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ سچی ہی ہوتی ہے، اور اس وقت میں ان کا عزم مصمم ہوتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اس حال کو جانتا بھی ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ ان سے ہو جاتا ہے گناہ، تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے پہلے کی تھی، تو اسی طریقے سے اس سے گناہ ہوتا رہتا ہے اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت کیا ہے؟ پس بے شک وہ خوب توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم کو اس سے کیا سیکھ ملی؟ کہ ہم کو خوب توبہ کرنے والا بننا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، اپنے اعمال پر نظر رکھیں، گناہوں پر نہیں، اعمال پر نظر رکھیں، تو اس میں سے گناہ جو بھی ہوں اس کے لیے توبہ کریں، پھر لغزشوں پر بھی نظر رکھیں، اور ایسے اعمال پر، مباح اعمال پر بھی نظر رکھیں کہ جو تم کو کہیں گناہوں کی طرف نہ لے جائیں، تو اس کا احاطہ کریں گے اور اس کے تعلق سے محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور اس سے اپنے اعمال کو صاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو توبہ کی توفیق بھی رہے گی اور آپ کے نام اعمال صاف بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان سے قبول کر لی جائے گی، اور صدیقین کو اس بات سے ڈرائیں کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا تو ان کو عذاب دوں گا۔ یہ آپ نے سماعت کیا تھا، یعنی صدیقین کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور گنہگار کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کا مطلب گنہگار ہے تو وہ امید رکھے، توبہ کرے، اور صدیق ہے، اچھے عمل والا ہے، تو بے خوف نہ ہو، توبہ کرتے رہے اس سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں اس کو گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص اپنی خطا کو یاد کر کے اور اس خطا کو یاد کرے جس کا وہ مرتکب ہوا، اور اس سے اس کا دل دھل جائے، تو نام اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام سے کچھ لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اگر آپ نے دوبارہ یہ کام کیا تو میں عذاب دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، تو ہے اور میں ہوں، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے محفوظ نہیں رکھے گا تو یہ لغزش دوبارہ ہو سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بچا لیا. پتہ چلا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے حفاظت مانگتے رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے گا. انسان کی طاقت نہیں کہ وہ گناہوں سے بچ سکے. یہ سب آپ سن چکے. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کر کے اس پر مسلسل نادم ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے افسوس میں اسے گناہ میں مبتلا نہ کر پایا. حضرت حبیب بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایک گناہ سے آمنا سامنا ہوگا تو وہ کہے گا میں اس سے ڈرتا تھا. فرماتے ہیں پس اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. یعنی سمجھ رہے ہیں ایک ایسا گناہ کہ جو اس کے نام اعمال میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا ارے اس گناہ سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے ڈبا نہ دے. یعنی وہ دنیا میں اس گناہ سے ڈرنے والا ہوگا تو اس وقت اس کے اس ڈر رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. سمجھ رہے ہیں. یعنی صرف توبہ ہی نہیں، ندامت اور اپنے گناہوں سے کہیں اتنا خوف زدہ رہنا کہ یہ گناہ مجھے کہیں ہلاک نہ کر دیں. یہ ساری چیزیں آپ کی نجات کا ذریعہ ہیں. وہ ابھی نجات ہو جائے، ابھی بخشش ہو جائے یا بروز محشر. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گناہ کے بارے میں پوچھا جس کا وہ مرتکب ہوا تھا کہ کیا اس سے توبہ ہو سکتی ہے. انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا. پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سمجھ رہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا اور کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا. پھر دوبارہ جب دیکھا تو دیکھا اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. آپ نے اس سے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. توبہ کے دروازے کے علاوہ باقی تمام کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں. اس پر ایک فرشتہ اور توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے بند ہی نہیں کرتا. جنت کے 8 دروازے ہیں تو جس میں سے 6 دروازے تو بنتے اور کھلتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ اس کا فرشتہ کبھی اس کو بند نہیں ہونے دیتا. بس تو عمل کر اور مایوس نہ ہو. یعنی نیک عمل کرتے رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو تم نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ. اگر گناہ ہو گیا ہے تو نیکیاں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو مٹا دے اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو اور خوف زدہ رہو اور اپنی آخرت کے تعلق سے خوف زدہ رہو. حضرت عبد الرحمن بن ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے کافر کی توبہ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے اگر وہ باز آ جائیں تو گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے حال میں ہوگا اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مسلمان کی توبہ گویا اسلام کے بعد اسلام لانا ہے. اس میں یہ اصل مدعا ہے کہ مسلمان کی توبہ ایسی ہے جیسے کہ اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ اسلام لایا ہے. اور حقیقت میں اہل تصوف کے نزدیک گناہ جو ہے وہ کفر ہی کے مترادف ہے. وہ گناہ کو کفر سمجھتے تھے اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ غفلت کو بھی کفر سمجھتے تھے. گناہ تو چھوڑو، جو صوفیہ اکرام غفلت کو کفر سمجھتے ہوں، جس دم غافل اس دم کافر، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا. تو جو غفلت کو کفر سمجھتے ہوں تو گناہ ان کے نزدیک کفر نہیں ہوگا. تو اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن ابو القاسم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا ایسا ہے جیسے کہ جو اسلام لانے کے بعد پھر سے اسلام لایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. کون ہے حضرت عبداللہ بن سلام؟ بتاؤ، بہت ہم لوگوں کو معلومات ہے. صحابی تو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا ہے نا. کون سے صحابی ہیں؟ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. اور خصائص الکبریٰ میں ان کا ذکر ہے کہ یہ اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا تھا. اس میں ایک ٹاپک ہے کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کا اسلام لانا.
تو اس کے تحت حضرت عبداللہ بن سلام کا اور سب سے پہلا ذکر ان کا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام، پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام بھی ایمان لائے تھے. تو جہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے اس میں سے حضرت، ہاں اب وہ دونوں میں سے کون پہلے لایا تھا وہ مجھے نہیں معلوم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے جو بات بھی بیان کروں گا وہ کسی بھیجے ہوئے نبی یا اتاری گئی کتاب سے بیان کروں گا. بے شک بندہ جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، دیکھو کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی جو اللہ کی کتابیں تھیں اس کے بھی ماہر تھے، اس کے بھی جانکار تھے، اس کے عالم تھے. اس لیے دیکھو ان کا انداز گفتگو دیکھو کیا کہتے ہیں کہ میں تم سے جو بات بھی بیان کروں گا وہ کسی بھیجی ہوئی نبی یا اتاری گئی کتاب سے ہی بیان کروں، کیونکہ ان کا علم بھی ویسا تھا. کہتے ہیں بے شک بندہ جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے پھر پلک جھپکنے کے برابر بھی نادم ہو تو پلک جھپکنے سے بھی جلدی وہ گناہ زائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی، اب یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کوئی بھی بات کہوں گا تو وہ یا تو کسی نبی کی بات کہوں گا یا تو کسی اتاری ہوئی کتاب سے کہوں گا. تو اتنے جانکار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. پھر سے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب گناہ کا مرتکب کوئی شخص ہوتا ہے پھر پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر نادم ہو، یعنی اتنی چھوٹی سی ندامت بھی اگر ہو تو پلک جھپکنے سے بھی جلدی وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ایک چیز ہے، پھر اس سے سمجھ میں آیا کہ جس گناہ پر ہم متکبر ہو جائیں وہی گناہ ہے جو پکڑے جائیں گے. تو ایسے سے تو بہت ڈرنا چاہیے، لیکن باقی سارے گناہوں سے بھی ڈرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بڑے سخت تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کب اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے گا. پوچھا گیا کب، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب میری توبہ قبول فرمائے گا تب میری بخشش فرمائے گا. ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے مغفرت سے محرومی کا اتنا خوف نہیں جتنا توبہ کی محرومی سے ڈرتا ہوں. یعنی میری مغفرت کا اتنا خوف میں نہیں رکھتا، لیکن مجھے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کا میں بہت خوف رکھتا ہوں. یعنی توبہ کی توفیق مل گئی تو مغفرت پکی ہے. یعنی مغفرت تو توبہ کے لوازمات اور اس کے پیچھے آنے والی ہی چیزوں میں سے ہے. ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں. پھر 20 سال اس کی نافرمانی بھی کی، 20 سال تک عبادت گزار رہا، نہ اللہ کا فرما بردار رہا. پھر بعد میں بگڑ گیا اور 20 سال تک نافرمان رہا. اس کے بعد شیشے میں دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آیا. اسے برا معلوم ہوا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی، پھر 20 سال تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف رجوع کروں تو کیا تو میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس نے ایک کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، اور تو نے ہمیں چھوڑا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تمہیں مہلت دی، اب اگر تو ہماری طرف رجوع کرے گا تو ہم تجھ سے ضرور قبول کریں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. تم اللہ کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تم کو چھوڑ دے گا. اور جب تک تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دے گا. یہ مہلت توبہ کے لیے ہوتی ہے، یہ مہلت توبہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی توبہ کرتا ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب توبہ کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف آئے. ایک بندہ ہے کہ اس کی طرف التفات کرنے کو تیار نہیں. ایک چیز ہے دنیا کے اندر ہم کو کرنا کیا چاہیے، ایک نقطہ ذہن میں آیا اس لیے بولو، کچھ ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کرو
اپنی زندگی میں ایسی چیزیں ڈھونڈو کہ جنہوں نے تمہارا ذہن اپنی طرف مائل کر لیا. کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے انٹرسٹ کی ہیں دنیا میں کہ جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ پا رہے. اب ایک چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں گے نا تو کام کی بات ہے، اگر کام آ جائے گی انشاءاللہ کسی کے، اس لیے میں بول رہا ہوں. مان لیجئے دنیا کے اندر آپ کے پاس جو بھی وقت ہے، انسان کھاتا پیتا سوتا ہے نا. کچھ لوگ تو کھانے کے لیے جیتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہی کھانے میں ہوتا ہے تو وہ کھانا ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، الگ الگ قسم کی چیزیں. جیسے بچے، بولو سبحان اللہ، سب سے اچھے، سمجھ میں سرکار بھی پسند کیا کرتے تھے بچوں کو. بچے کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے کہ اب کیا ملے گا اب کیا ملے گا. تو ایسے کچھ لوگ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. سمجھ میں نا انٹرسٹ کس چیز میں تمہارا انٹرسٹ. اب جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، پھر ہمارے انٹرسٹ اس سے کافی آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو موبائل میں انٹرسٹ بہت ہوتا ہے، یعنی وقت ملے تو کچھ یوٹیوب پر خرچ کریں، کچھ وقت ملے تو فضول پتہ نہیں اب لوگ کس کس چیز میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی کسی کو واٹس ایپ، کسی کو انسٹاگرام، کسی کو فیس بک، جو پسند ہے زبردستی. ایسے بچوں تک کو دیکھا گیا کہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف اسکرول کرتے رہتے ہیں. یعنی مشکل سے 2 5 6 سیکنڈ کی جو کلپس ہوتی نا، شارٹس جس کو کہتے ہیں، ایک 2 گھنٹہ دیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک پاگل پن ہے. تو یہ انٹرسٹ کی چیز ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسا شخص کہ جس کو موبائل کا عادی ہے یا کھیل کود کا عادی ہے، کہ کچھ بچے کچھ دوست ہیں اس کا عادی ہو گیا، یا آپ سمجھ رہے ہیں ایسے کسی بھی چیز کا عادی ہو گیا. کسی کو کرکٹ کا شوق ہے یا کسی کو کسی چیز کا بھی شوق ہو گیا. کچھ بچوں کو پڑھائی کا شوق ہوتا ہے، اچھی چیز ہے نا. تو یہ جو شوق ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے روکتا ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، مان لیجئے ہم لوگ نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے واقعی ہم نمازی گنے جائیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم نمازیوں میں ہمارا نام اللہ کرے لکھا ہو. پڑھ تو رہے ہیں، پتہ نہیں نمازی ہیں یا نہیں، وہ اللہ جانتا ہے نا. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ سوچو کہ اگر آپ کو کسی چیز کی گھائی ہوتی ہے کہ بھائی نماز جلدی ختم کروں تو یہ کروں، کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اس کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے. تو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ چیز. تو جس کی وجہ سے اس کو نماز میں دل نہیں لگتا، اجتماع میں دل نہیں لگتا، کتابیں پڑھنے کا دل نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، ارے یار تھوڑا موبائل لے کر بیٹھا ہوں، پڑھ لوں گا بعد میں، تھوڑی دیر پڑھ لوں گا، ہے نا. تو پورا 2-3 گھنٹہ 4-5 گھنٹہ موبائل میں دے دے گا، لیکن 10 منٹ کتاب کے لیے نہیں نکلتا. کیوں؟ وہ اس کے انٹرسٹ کی چیز. تو یہ جو انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور نیک اعمال سے روکتی ہیں. تو ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کرو اپنے اندر، ایسی چیزیں ڈھونڈو کہ تمہارا انٹرسٹ کس چیز میں، کون سی چیزوں میں تم کو زیادہ مزہ آتا ہے. پھر اس کا سدے باب کرنے کی کوشش کرو کہ یہ انٹرسٹ میرا کیسے ختم ہوا ہے. مشکل ہے، اتنا بھی مشکل نہیں ہے لیکن ہے مشکل. پھر آپ کو اس کی جگہ کچھ دینی چیزوں کا انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا جو اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوگا، متبادل ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جیسے اللہ کے ولیوں کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا تو آپ موبائل چھوڑ دیں گے، پٹک دیں گے، پھینک دیں گے، اور آپ اللہ والوں کی کتابیں اٹھائیں کہ اور غوث پاک نے کیا کہا ہے، امام غزالی کی اور کون کون سی کتابیں ہیں، ہے نا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون کون سی کتابیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں ہیں، وہ مل رہی نہیں. دیکھو اتنا افسوس کی بات ہے، یہ قوم مسلم کا سرمایہ ہے اور وہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا. اور فضولیات دنیا بھر کی ہے، ابھی چاہو تو ابھی آرڈر کر لو، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کتابیں نہیں ملتی. اہل بیت اطہار سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا کیا لکھا اپنی کتابوں میں، کاش ہمیں پڑھنے ملے. نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. تو اللہ کے ولیوں کی کتابوں کا شوق پیدا کرو اور علماء کرام کے بیانات سننے کا شوق پیدا کرو. تو یہ جو شوق اگر تم کو ہو جائے گا نا، جب تم کو اس میں انٹرسٹ ہو جائے گا تو تمہاری یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. پھر جب اس میں انٹرسٹ ہو گیا، اس سے بھی بہتر ایک انٹرسٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کا انٹرسٹ. جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انٹرسٹ ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرنے کا انٹرسٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بات کرنے کا جس کو انٹرسٹ ہو گیا، تو پھر اس کو پھر دوسری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اکیلے رہنا پسند کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے, اس کو سجدے میں مزہ آتا ہے, نمازوں میں مزہ آتا ہے. اس لیے اللہ کے ولی اتنی ہزاروں رکعت پڑھ لیتے تھے, جیسے ہم اپنے ہزاروں منٹ موبائل میں خرچ کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ ہزاروں رکعت نماز پڑھ لیتے تھے, ان کے لیے آسان تھا. ہم اگر کیلکولیٹ کریں گے نا ہمارے ایک دن کا کتنا وقت, کتنے منٹ ہمارے موبائل پر ہے, کیا کوئی سسٹم کہ موبائل میں ہم چیک کر سکیں کہ ہم نے کتنے منٹ کون کون سی چیز سرو کی ہے نا؟ جاؤ آج جا کے دیکھ لینا, جس کو معلوم ہے نا, جا کے ڈھونڈو کہ ہم نے آج دن بھر میں کتنے گھنٹے موبائل چھانا ہے اور اس کے پیچھے لگے رہے, اس کو اپنا پیر بنایا کتنی دیر تک, سمجھنا ہے. تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم ہر ایک منٹ میں ایک رکعت پڑھ سکتے تھے. تو اب سمجھ میں آیا اللہ والوں کے لیے نماز ہزاروں رکعت کیسے آسان ہو جاتی تھی, کتنا ایزی وے سمجھنے کا. جو تمہارے لیے اتنے گھنٹے موبائل سے چپکنا تمہارے لیے آسان ہے, وہ نمازوں میں رہتے تھے, ان کے لیے وہ آسان تھا. انٹرسٹ, پتہ چلا کہ انٹرسٹ بہت کام کی چیز ہے. تو انٹرسٹ پیدا کرو, جب انسان کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا نا کسی چیز کا, تو اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے, پھر وہ فضولیات سے توبہ کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت اس طرح لگائے ہیں جیسے دلوں میں جان ہوتی ہے. اللہ, دل کے اندر جو جان ہوتی ہے نا, اس کی طرح گناہوں کے درخت لگا کے رکھے. ان کی توبہ کا پانی, ان کو توبہ کا پانی دیا تو ان پر ندامت اور غم کا پھل لگا, تو وہ جنون کے یعنی پاگل پن کے بغیر ہی مجنو بن گئے, اور عاجزی اور گونگے پن کے بغیر ہی وہ گبی بن گئے. لیکن وہ بلیغ اور فصیح ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں. پھر انہوں نے جام صفا نوش کیا تو طویل آزمائش پر صبر کرتے رہے. پھر ان کے دل عالم ملکوت کے مشتاق ہو گئے, عالم ملکوت کے مشتاق ہو گئے. عالم ملکوت جو ہے نا, جو نہیں دکھتا, اس کے مشتاق ہو گئے. یہ انٹرسٹ کی بات ہے, انٹرسٹ جو بھی بات چل رہی تھی نا, انٹرسٹ. اللہ کے ولیوں کو ایک انٹرسٹ یہ ہوتا تھا, دیکھو میں نے لائن ٹو لائن آپ کو بتایا. سب سے پہلے آپ قرآن حدیث جو ظاہری علم ہے, علماء کرام کے بیانات, اس کا انٹرسٹ پیدا کرو. جب اس کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا تو آپ کو اللہ کے ذکر کا انٹرسٹ پیدا ہوگا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا اور اس کے اندر خوب زیادہ آپ محنت کریں گے نا, تو اس کے بعد عالم ملکوت آپ کے اوپر کھلنے لگے گا. عالم ملکوت جو ایک غیبی دنیا ہے وہ آپ پر کھلنے لگی. تو جس کو غیب کی چیزیں دکھنے لگے تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کو اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں مہابلیشور جاؤں, میں اوٹی جاؤں, میں ذرا دیکھ کے آؤں کشمیر کیسا ہے. ارے بھاڑ میں جائے کشمیر, ہے نا, جنت میں جائیں سارے کشمیری, ہم کو اس سے کیا ہے نا. ہم کو تو دیکھنا ہے جو اللہ تبارک جو کوئی نہیں دیکھ سکتا, وہ مجھے اللہ دکھا رہا ہے, تو مجھے اور کیا چاہیے, ہے نا. تو وہ عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پردہائے جبروت کے خفیہ امور میں غور و فکر کرنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کس کس معاملے میں کیا کیا حکمتیں ہیں. آپ یہ سننے بہت مزے کی چیز ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید مزہ آ نہیں رہا آپ کو, شاید میں صحیح سے بتا نہیں پا رہا. اور انہوں نے ندامت کے سائبان کے سائے میں بیٹھ کر گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا. الفاظ دیکھو نا کتنے مزیدار. یہ آخری لائن جو میں نے پڑھی نا, پھر سے پڑھتا ہوں, سنو. انہوں نے ندامت کے سائبان کے سائے میں, ندامت کے سائبان کے سائے میں بیٹھ کر گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا, اپنے گناہوں کی طرف غور کرنا شروع کیا. تو ان کے نفسوں پر جزا فضا طاری ہو گیا, حتیٰ کہ وہ تقوی کی سیڑھی کے ذریعے زہد کے بلند مقام تک پہنچ گئے. ان کو ترک دین کی کڑواہٹ میٹھی اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی, حتیٰ کہ وہ نجات اور سلامتی کی رسی کے ساتھ کامیاب ہو گئے. ان کی روحیں اپنی خوراک حاصل کرتے کرتے نعمتوں کے باغوں میں چلی گئیں. انہوں نے زندگی کے سمندر میں غوطہ لگایا. زندگی, اصل زندگی, آپ کہیں گے زندگی تو میں بھی جی رہا ہوں, ارے وہ جو زندگی وہ جیتے تھے وہ ہم کیا خاک جئیں گے, ہے نا. انہوں نے زندگی کے سمندر میں غوطہ لگایا, جزا فضا کی
خندقوں اور خواہشات کے پلوں کو پار کر گئے حتیٰ کہ وہ علم کے صحن میں اتر گئے. کون سا علم؟ یہ نہیں جو تم سیکھ رہے ہو، وہ عالم ملکوت کا علم، مشاہدات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے صحن میں اتر گئے. اب تو بس دیکھنا ہی دیکھنا ہے. صحن سمجھتے ہیں؟ تاج محل کتنے لوگ گئے؟ احمد آباد کی جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد دیکھیے نا، بڑی بڑی جامع، اس کے صحن میں اترو تو کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے. احمد آباد کے قافلے میں سب گئے تھے نا، جب وہ احمد آباد کی جامع مسجد کے صحن میں اترے تھے تو کتنا اچھا لگ رہا تھا سب دیکھنے کے لیے. چاروں طرف انسان نگاہیں گھماتا ہے. تو یہ لوگ علم کے صحن میں اتر گئے اور حکمت کے تالاب سے پانی پیا، پھر ہوشیاری کی کشتی میں سوار ہوئے. ہوشیاری کی کشتی میں سوار ہوئے مطلب یعنی اس تالاب اور اس سمندر میں جب انسان اترتا ہے تو اس کے بعد ہوشیاری کی کشتی بھی چاہیے، ورنہ کہیں ایک خطا ہوئی تو اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں. اس کے لیے شریعت جاننا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی مرضی جاننا ضروری ہوتا ہے. تو ہوشیاری کی کشتی میں سوار ہوئے اور سلامتی کے سمندر سے نفع حاصل کیا، یہاں تک کہ راحت کے باغوں اور عزت کرامت کے کان تک پہنچ گئے. کان کس کو کہتے ہیں؟ کان، خان، جیسے جس کو ہم خان کہتے ہیں ایکچولی اس کا ایکچوئل نام کان ہے. سونے کی کان آپ کو مل جائے کہ بھائی یہ آپ نے 1 بیگھہ پلاٹ خریدا تھا کہ اس میں گھر باندھوں گا، جھوپڑا باندھوں گا، اور جب آپ نے کھدائی کی ایک پلر ڈالنے کے لیے 8 فٹ نیچے گئے تو آپ کو پتا چلا سونا نکلنا شروع ہو گیا. تو کیا مزہ ہے کہ جس کو سونے کی کان مل جائے، ہے نا. تو عزت اور کرامت کی کان تک پہنچ گئے. کان یعنی جہاں پر عزت اور کرامت اتنا زیادہ ہے وہاں پہنچ گئے. اس بات کے لیے اتنا بیان کافی ہے کہ توبہ بہرحال صحیح اور مقبول ہوتی ہے. یعنی توبہ سے شروع کیا اور کہاں پہنچا دیے؟ حکمت اور کرامت کی کان تک پہنچ گیا. انسان توبہ سے شروع کرتا ہے، اسی لیے یہ نجات دینے والی چیزوں کا بیان توبہ سے شروع ہوا ہے. اور یہ جب ختم ہوگا تو آپ کو کرامت اور عزت کے کان تک پہنچا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دھیان سے سنیں، دل میں اتاریں اور عمل میں اس کو نکالیں باہر، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ توبہ کے تعلق سے اولیاء اللہ کے اقوال تھے. ہم یہ حضرت ذوالنون مصری کا قول پھر سے سنتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر سے سنیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت اس طرح لگائے ہیں جیسے دلوں میں جان ہوتی ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے، ان کو پھر توبہ کا پانی دیا. اس کے بعد ان کو توبہ کا پانی دیا تو ان پر ندامت اور غم کا پھل لگا. یعنی جب توبہ کی تو ہمیشہ نادم رہنے لگے، ہمیشہ غم زدہ رہنے لگے کہ ارے مجھ سے تو گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. پھر جنون کے بغیر مجنون بن گئے. پاگل پن نہیں تھا لیکن پاگل ہو گئے کہ مجھ سے گناہ ہوا کیسے. پاگل ہو گئے کہ مجھ سے گناہ ہوا کیسے، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے گناہ کر کیسے دیا، اللہ کی نافرمانی کسی کہری کیسے. اور عاجزی اور گونگے پن کے بغیر وہ گبی بن گئے. یعنی ان کی ہم کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظوں میں بولتی بند ہو گئی، بات چیت کرنا چھوڑ دیا. جیسے کوئی غمزدہ شخص ہوتا ہے، کسی عورت کا چھوٹا بچہ مر جائے تو وہ کس طریقے سے خاموش ہو جاتی، کسی سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو ان کو اپنے گناہوں سے اتنی ندامت ہوئی کہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. وہ بلیغ اور فصیح ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں. یہ چیز معرفت کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو اس معرفت کی برکت عطا فرماتا ہے. ایک چیز ہے، معرفت کا مطلب صرف اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے، یہ بھی ایک معرفت ہے. یہاں تک تو پہنچا، یہ تو شروعات ہے، پھر پہنچے گا وہ کرامت کی کان تک. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جام صفا نوش کیا تو طویل آزمائش پر صبر کرتے رہے. جام صفا نوش کیا تو پھر اس کے بعد طویل آزمائش میں رہے، صبر بھی کیا. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. پھر ان کے دل عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھوں، کیا ہے غیب کی دنیا کیا ہے، اور پردہائے جبروت کے خفیہ امور میں غور و فکر کرنے لگے کہ یہ سب چلتا کیوں ہے، ہوتا کیوں ہے، اللہ کا نظام ہے کیا، کون سی چیز کس وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا
اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے. ان چیزوں میں غور و فکر کیا اور انہوں نے ندامت کے سائبان کے سائے میں بیٹھ کر گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا تو ان کے نفسوں پر جزا فضا طاری ہو گئے. دھیان سے سنو تو سبحان اللہ ایک دم صحیح وقت پہ بولو گے. حتیٰ کہ وہ تقویٰ کی سیڑھی کے ذریعے زہد کے بلند مقام تک پہنچ گئے. ان کو ترک دین کی کڑواہٹ میٹھی اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ نجات اور سلامتی کی رسی کے ساتھ کامیاب ہو گئے. ان کی روحیں اپنی خوراک حاصل کرتے کرتے نعمتوں کے باغوں میں پہنچ گئیں. انہوں نے زندگی کے سمندر میں غوطہ لگایا، جزا اور فضا کے خندقوں اور خواہشات کے پلوں ہوئے اور سلامتی کے سمندر سے نفع حاصل کیا، یہاں تک کہ راحت کے باغوں اور عزت اور کرامت کی کان تک پہنچ گئے. یہ پورا پروسیس ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پیراگراف میں انسان کا پورا سفر اپنے گناہ سے لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کا بتا دیا کہ انسان کیسے پہنچ سکتا ہے. اب اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چند سوالات رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج ایک یا دو ہیں سوال، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کیا آپ بھی معتزلہ کی طرح یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی جب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے؟ تو کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے، بلکہ وہی مراد ہے جو کہا جاتا ہے کہ کپڑا جب صابن سے دھویا جائے تو میل کا دور ہونا لازمی ہے، اور پیاسا جب پانی پیے تو پیاس کا زائل ہونا ضروری ہے، اور جب ایک مدت تک پانی نہ ملے تو پیاس واجب ہو جاتی ہے، اور جب مسلسل پیاسا رہے تو موت واجب ہو جاتی ہے. اور ان تمام باتوں سے وہ بات مراد نہیں ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، بلکہ تم توبہ کرو گے تو اللہ قبول کرے گا ہی. واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن وہ کرے گا ہی. اس نے اپنے آپ پر خود لازم کیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کرم ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو گناہوں کے کفارے کے طور پر پیدا فرمایا ہے اور نیکی کو برائی کے مٹانے کے لیے تخلیق فرمایا ہے، جیسے کہ پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا، اور اس کی قدرت میں اس کے خلاف کی بھی گنجائش ہے اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہو. بس اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کا ازلی ارادہ ہو چکا ہے وہ کام لازماً ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تو یہ ایک سوال کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ پر تمہاری توبہ قبول کرنا واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ قبول کرتا ہے. دوسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر توبہ کرنے والے کو اپنی توبہ کی قبولیت میں شک ہوتا ہے، جبکہ پانی پینے والے کو پیاس کے بجھنے میں شک نہیں ہوتا. تو توبہ کی قبولیت میں شک کیوں ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے نا. تو اب اس کا جواب فرماتے ہیں کہ اس کا قبولیت میں شک اس طرح ہے جیسے شرائط صحت کے وجود میں شک ہوتا ہے. شرائط کی صحت یعنی توبہ کی جو شرائط ہیں وہ کتنی مضبوط کی، تم نے شرطیں پوری نہیں کی ہوں گی ایسا تم کو لگتا ہے، اس لیے تم کو توبہ کے قبول ہونے میں شک ہوتا ہے. کیونکہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا اس پر شک نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے صحیح سے توبہ کی نہیں اس پر شک ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ یہی سمجھ لیے، لیکن ابھی آگے اور کیا کیا کہا ہے انہوں نے وہ سنتے ہیں. کیونکہ توبہ کے ارکان اور شرائط بہت باریک ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور عام طور پر تمام شرائط پائی نہیں جاتی. جیسے ایک شخص اسہال کی دوائی پیتا ہے لیکن اسے شک ہوتا ہے کہ نامعلوم اس سے اسہال ہوں گے یا نہیں، اور یہ شک دوائی میں اسہال کے شرائط کے حصول کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ حال وقت دوائی کی ترکیب اور اس کے اجزاء کے کھرا ہونے میں شک ہے. یعنی صحیح وقت پر دوائی کھائی کیا نہیں، اور جس سیکوینس میں کھانا تھی ویسے کھائی یا نہیں، اور جو دوائی دی گئی وہ دوائی کے اجزاء پراپر، یعنی کہا کہ بھائی شہد اس چیز کا علاج ہے، لیکن تم کو شہد اصلی ملا کیا ہے نا. تو وہ ویسا ہی ہمارے توبہ کے شرائط کا بھی معاملہ ہے. تو اگر تمہارے توبہ پیور ہے
تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، یہ بھی لازم ہے۔ تو ہم بس اسی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد ایک دوسرا، یہ پہلا رکن تھا توبہ کے تعلق سے، قرآن کی آیات، احادیث، پھر اقوال صحابہ اور تابعین، تبع تابعین۔ پھر اس کے بعد توبہ کس چیز سے کی جائے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل شروع کریں گے، یعنی کس سے توبہ، توبہ کس چیز سے ہوتی ہے، تھوڑا سا سن لیں، کل یہاں سے ریٹرن شروع کریں گے۔ اور یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ کی جاتی ہے، سب کو معلوم ہے توبہ کس سے کی جاتی ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے۔ اللہ والے جو ہے وہ غفلت سے بھی توبہ کرتے تھے، مباح چیزوں سے بھی توبہ کرتے تھے، لیکن صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں کہ جن سے توبہ کی جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ توبہ گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے، اور کسی چیز کو اس وقت چھوڑا جا سکتا ہے جب اس کی معرفت حاصل ہو۔ یہ سب ہو چکا ہے، لیکن پھر سے ایک پیراگراف میں پھر سے دہرایا امام غزالی نے، تاکہ بار بار اس چیز کا دھیان تمہارے ذہن میں ہو کہ جب اس کی معرفت حاصل ہو تبھی تو توبہ کرے گا۔ اور جب توبہ واجب ہے تو جس عمل کے ذریعے اس تک رسائی ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگا۔ جس عمل کے ذریعے توبہ تک پہنچا جا سکتا ہے اس کا جاننا اور اس کو حاصل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ لہٰذا گناہ کی پہچان ضروری ہے، اور گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، وہ مخالفت عمل کو چھوڑنے کی صورت میں ہو یا کرنے کے اعتبار سے ہو۔ کسی اچھے عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہو یا گناہ کے کرنے کی وجہ سے ہو، وہ گناہ ہے۔ جیسے نماز کو نہ کرنے کا پر گناہ ہے، اور شراب کے پینے پر گناہ ہے۔ کوئی عمل کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے اور کوئی عمل نہ کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل امور تکلیفیہ کی اول سے آخر تک تشریح کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ ہماری غرض نہیں ہے، بلکہ ہم اجمالی طور پر گناہوں اور ان کے اقسام کا ذکر کریں گے۔ تو پہلی فصل ہے بندوں کی صفات کے اعتبار سے گناہوں کی اقسام۔ یعنی کیا انہوں نے کہا توبہ کے لیے سب سے پہلے کیا چیز لازم ہے؟ کیا سنا آپ لوگوں نے؟ بتاؤ، توبہ کے لیے سب سے پہلے کیا چیز کی معرفت ضروری ہے؟ گناہ کی معرفت ضروری ہے۔ تو اب بندوں کی صفات کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے جو بندے ہوتے ہیں، کوئی کم درجہ، کوئی اس سے بڑا درجہ، کوئی بہت اونچا درجہ، کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی صدیق ہے نا، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے۔ تو بندوں کی صفات کے اعتبار سے گناہوں کی اقسام، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں خوب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھو، ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں ہر وہ چیز سیکھنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری آخرت کو فائدہ دے۔ میرے مولا ہر وہ چیز جو ہماری آخرت کو نقصان دے اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گہوارہ بنا۔ میرے مولا ہمیں اپنا عاشق و دیوانہ بنا۔ میرے مولا ہمیں تجھ سے محبت کرنے والا بنا۔ میرے مولا ہمیں تجھے خوب یاد کرنے والا بنا۔ میرے مولا ہمیں خوب تیرا ذکر کرنے والا بنا، تیری محفلیں سجانے والا بنا، تیری محفلوں میں آنے والا بنا، تیری محفلوں میں لانے والا بنا۔ میرے مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا تمام جملہ انبیاء اکرام کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما۔ تمام اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرما۔ غوث و غزالی، خواجہ اور رضا کا صدقہ عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ میرے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ میرے مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ سب کچھ عطا فرما، ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام